السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے وہ بتلائی جائے گی، اور یہی دعا قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور احادیث نبویہ میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احادیث میں دعائیں بتلائی ہے ان دعاؤں کو ہم معلوم کرے اور ان کا ورد کرے اور ان کو اللہ کے دربار میں مانگا کرے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو آج پیش کی جا رہی ہے وہ دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اور اللہ کے دربار میں مانگا، اور یہ وہی دعا ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگا ہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اس دعا کو مانگا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ دنیا بنی ہے جب سے حق و باطل کا معرکہ دنیا میں سرگرم ہے، حق و باطل کی جنگ جاری و ساری ہے، اہل حق اہل باطل سے برسر پیکار رہے ہیں، اور یہ تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو شکست دی ہے اور حق کا بول بالا ہوا ہے، حق غالب ہوا ہے۔ اسی واقعے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، ایمان کی سلامت ایمان بتلانے کے لیے، وحدانیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، عوام الناس کو بھی دین کی تعلیم دی، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کو بھی ہدایت کی طرف مائل کیا، ہدایت کی تعلیم دی، اللہ کے ایک ہونے کی تلقین کی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام مکمل طور سے یکسوئی سے اپنے گھر میں بھی دعوت اللہ کا کام انجام دیا، عوام الناس کو بھی، اپنی امت کو بھی دعوت کے کام سے آشنا کیا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ نمرود کو بھی حق کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا ایوان سلطنت تک پہنچی، پورے دنیا کے گوشے گوشے میں ابراہیم علیہ السلام کی صدا لا الہ الا اللہ کی گونج پہنچی۔ آپ کو معلوم ہے صدائے الہی اور کلمہ حق کی صدا پر کفر اور شرک اور اہل باطل چراغ باں ہو جاتے ہیں۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ کیوں نہ اس شمع کو بجھایا جائے، کیوں نہ اس شمع کو جو توحید کی شمع بن کر روشنی دے رہی ہے اس شمع کو گل کیا جائے۔ وقت کے بادشاہ نے اور اہل باطل نے، اہل شرک نے، مخلوق پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تہ تہ کرنے، نیست نابود کرنے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان تیار کیا۔ وہ پلان یہ تھا کہ ایسی آگ جلائی جائے کہ دنیا میں ایسی آگ کبھی نہ جلائی جا سکے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود تیار کی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے آئے مدد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ بے شک آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، وہ نازک گھڑی بہت ہی نازک گھڑی تھی، مشکل وقت تھا، جس ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کو آگ کی لپیٹوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اور آگ میں جب ڈالے جا رہے ہیں تو ان کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محکم یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کیا اور ورد کرتے رہے۔ اللہ کا حکم آیا، یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے محترم دوستو، قرآن حدیث کی صفحات کو جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آگ بجھ گئی، نارے نمرود بجھ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی جلا نہ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق و باطل کا معرکہ سرگرم ہوا تو اہل باطل کی چال یہ ہوتی ہے ڈرانے کی، دھمکانے کی اور خوف زدہ کرنے کی، مرعوب کرنے کی۔ اسی بات کو قرآن مجید نے قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے حوصلے کے لیے قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کا فرمان ہے، قالوا ان الناس قد جمعوا لكم، قالوا انہوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، دیکھو اہل کفر اور اہل باطل مجتمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں شمع اسلام کو بجھانے کے لیے، اہل حق کو مٹانے کے لیے، اہل حق کو مرعوب کرنے کے لیے۔ تو اہل حق کا جواب کیا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، پہلے ہی دن ہمیں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تم حق کے علمبردار ہو، تمہیں اہل باطل ستائیں گے، مرعوب کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ تو اہل ایمان کے زبان سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا ہمیں کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل وہ بہترین کارساز ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کی روح سے، قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ اہل حق اپنے ممکنہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اپنے ممکنہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، عقل مندی سے، ہوش مندی سے، ہوشیاری سے، دانائی سے اپنے اقدام کو ترتیب دیتے ہیں، بزدلی کا شکار نہیں ہوتے ہیں، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، بے ڈر اور بے خوفی کے ساتھ اقدام کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حسبنا کا جو لفظ ہے،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو ورد ہے یہ اللہ کی دربار میں دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جلب منفعت کے لیے بھی ہے اور دفع ضرر کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کلمے سے مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، دشمنوں اور ناگہانی واقعات سے بچنے کے واسطے جیسے یہ کلمہ ہمت دلانے کے لیے اور ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اور فولادی طاقت فراہم کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے، اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پتہ چلا کہ دفع مضرت اور جلب منفعت نے یعنی فوائد حاصل کرنا اور نقصان سے بچنے کے لیے ہم کو اس کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ غور سے سنیں، ہم اس کے معنی اور مطلب کا استحضار بھی ہمیں ہو کہ میں اپنے زبان سے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا کہہ رہا ہوں اس کا استحضار بھی ہو، یقین بھی ہو، یقین کے ساتھ پختہ دلی کے ساتھ اس ورد کو ہم پڑھتے رہے اور بار بار اس کا ورد کرتے رہے۔ دعا یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ نعم الوکیل وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاہ اللہ لما اہمہ، اس کو جتنے درپیش مسائل ہے اس کے لیے اللہ کی مدد کافی ہو جاتی ہے۔ اور دعا یہ ہے اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا پالنہار ہے۔ غرض یہ ہم اس دعا کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو ہمارے جتنی مشکلیں ہیں، قومی، ملی، ملکی، آئلی، آسمانی، زمینی، سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے ان معاملات کو حل فرمائیں گے۔ لہذا میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ پر یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ تو اس دعا کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے۔ اس کے لیے اگر وضو نہیں ہے تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا بھی ہے اور یہ آیت کریمہ بھی ہے،
تو یہ ہم اس کو جو پڑھیں گے دعا کی مناسبت سے اس کو پڑھیں گے، تو لہٰذا بغیر وضو کی بھی اگر پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے اندر پہلی بات بتائی گئی جلب منفعت، ہم فوائد اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے واسطے بھی یہ بہترین انمول خزانہ ہم کو ملا ہے اس آیت کریمہ، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دنیا کی، آخرت کی اور جو بھی مصائب ہے انسان سے متعلق، ان مصائب کو اور مشاکل کو، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس میں بہترین جو ہے نسخہ ہم کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔